فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا پنجاب کے سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ، لاہور، قصور، ملتان اور جلال پور پیروالا میں سیلابی صورتحال کا جائزہ لیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق سید عاصم منیر کو ریسکیو اور ریلیف آپریشن پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ فیلڈ مارشل کی سیلاب سے بچاؤ کے لیے اقدامات تیز کرنے کی ہدایت۔ ہر سال قیمتی جانوں اور املاک کے نقصان کو ناقابل برداشت قرار دیا۔ متاثرین کی بحالی اور دوبارہ آبادکاری کے لیے مکمل تعاون کی یقین دہانی۔ فیلڈ مارشل نے ریسکیو 1122 اور پولیس اہلکاروں کا حوصلہ بڑھایا۔ ریلیف آپریشنز میں اعلیٰ جذبے اور دن رات خدمات پر اہلکاروں کی تعریف۔ دریائے چناب میں ہیڈ پنجنت پر بہت اونچے درجے کا سیلاب، پانی کا بہاؤ 6,75,000 کیوسک ریکارڈ۔ وزیر قانون پنجاب ملک صہیب کا ہیڈ پنجنت کنٹرول روم کا دورہ، حکام کی پانی کے بہاؤ اور حفاظتی انتظامات پر بریفنگ۔ اچ شریف میں بڑی تعداد میں لوگ گھروں میں محصور، انخلاء کے لیے مویشی بھی محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کا مطالبہ۔ سیلابی ریلے سے علی پور میں بڑے پیمانے پر تباہی۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کا علی پور کا دورہ، سیلاب متاثرین کے لیے ریسکیو آپریشن کا مشاہدہ کیا، متاثرین میں خیمے تقسیم کیے۔ جلال پور پیروالا میں انخلاء آپریشن جاری، ایس پی صدر ختیجہ عمر کی کشتی پھنس گئی، دوسری بوٹ کی مدد سے باہر نکالا گیا۔ اساں اتنا ایسے تا کوئی تمن نہیں پیا تھیندا سارے نال کیوں اتنا بھیا سارا یہ سب کو لوڑ گیا، کوئی چیز نہیں بچی، صرف تسا اپنا کوئی سارے کو رس کو کوئی سا کو کوئی نہیں چاہتا کئی شاید ساری بچ ونجے ہاں جو چاہ نہیں تھے سگے کیے چاہوں ہاں زندگیاں نو کہوں ہاں کہتے یہ سماج چاہوں ہاں۔ منہ زور سیلابی ریلوں نے جنوبی پنجاب میں تباہی مچا دی، ہزاروں خاندان بے سر و سامانی کے عالم میں بے گھر، کسی کو کیمپ ملا تو کسی نے چارپائیوں کے نیچے پناہ لی۔ بے یار و مددگار سیلاب زدگان بھوک اور پیاس سے نڈھال۔ سیلابی پانی جمع ہونے کی وجہ سے مختلف امراض پھیلنے لگے۔ ملتان میں 4 لاکھ سے زائد افراد سیلاب سے متاثر ہوئے۔ جلال پور پیروالا میں پانی کی سطح تاحال کم نہیں ہو سکی، پانی خشک ہونے میں 2 ماہ کا وقت لگے گا۔ پنجاب کے بعد سیلاب سندھ میں زور پکڑنے لگا، کچا زیریاب۔ دریائے سندھ میں گڈو براز پر اونچے درجے کا سیلاب، دریائی بیلٹ پر کچے کے مکین گھروں میں محصور، رابطہ سڑکیں منقطع۔ نوشہر و فیروز میں بند ٹوٹ گیا، گاؤں خادم منگنیجو اور گاؤں اکبر بروہی میں پانی داخل۔ کنٹرول روم کے مطابق گڈو براز پر 24 گھنٹے کے دوران پانی کے بہاؤ میں 31,992 کیوسک کا اضافہ، پانی کی آمد 5,44,658 کیوسک ریکارڈ۔ سکر براز پر بھی پانی کی آمد بڑھ گئی، 4,70,580 کیوسک کا ریلا۔ کوٹری براز پر نچلے درجے کی سیلابی صورتحال برقرار۔ پی ڈی ایم اے کا دریائے سندھ میں گڈو براز پر 15 ستمبر کو انتہائی اونچے درجے کے سیلاب کا الرٹ۔ دریائی بیلٹ پر ہر طرف سیلاب سے تباہی کی داستانیں۔ احمد پور شرکیہ میں سینکڑوں بے گھر خاندان حکومتی امداد کے منتظر۔ موزہ، مکھواڑہ، اسماعیل پور، بکاپور اور جھانگڑا میں حالات خراب۔ چنیوٹ میں سیلاب سے سینکڑوں دیہات تباہ، بے بس متاثرین پریشان۔ عارف والا میں متاثرین کے لیے خوراک اور جانوروں کے چارے کی قلت۔ بجوات کے 85 دیہات کو سیالکوٹ سے ملانے والا واحد پل سیلابی پانی کی نظر۔ عارضی پل بھی ہیوی ٹریفک گزرنے سے بیٹھ گیا، علاقہ مکینوں کو آمد و رفت میں مشکلات۔ سنو نیوز مصیبت کی گھڑی میں سیلاب متاثرین کی آواز بن گیا۔ ملک میں سیلابی صورتحال پر مسلسل ٹرانسمیشنز، آبی ذخائر، دریاؤں اور ندی نالوں میں طغیان کی لمحہ بلمحہ رپورٹنگ۔ سنو نیوز کے نمائندے ہر جگہ پہنچے، سیلاب متاثرین کی مشکلات سے آگاہی کا سلسلہ جاری۔ پروگرامز کے ذریعے بھی سیلاب کی خصوصی کوریج، عوامی مسائل دکھائے اور حکام تک پہنچائے بھی۔ فیڈرل کانسٹیبلری ہیڈ کوارٹرز پشاور سے اسلام آباد منتقل کرنے کا اصولی فیصلہ۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے نئے ہیڈ کوارٹرز کا ماسٹر پلان طلب کر لیا۔ سی ڈی اے ہیڈ کوارٹرز میں اہم اجلاس، وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری کی بھی شرکت۔ محسن نقوی نے کہا، زمین کی نشاندہی کے دوران ہیڈ کوارٹرز اور ٹریننگ کی ضروریات کو مد نظر رکھا جائے۔ فیڈرل کانسٹیبلری کو جدید بنیادوں پر استوار کیا جائے گا۔ ایف سی کو منظم اور انتہائی فعال فورس بنانا چاہتے ہیں۔
صدر مملکت آصف علی زرداری کا دورہ چین، چنگدو میں ممبر پولیٹیکل بیورو اور وزیر پبلسٹی ڈپارٹمنٹ کی ملاقات، دو طرفہ سیاسی، اقتصادی اور ثقافتی تعاون بڑھانے پر بات چیت۔ صدر آصف علی زرداری کا صوبہ سچوان میں مہمان نوازی پر اظہار تشکر، دوسرے گولڈن پانڈا فورم کے کامیاب انعقاد پر مبارکباد۔ مسٹر لی شاؤلی نے چینی صدر شی جن پنگ کی نیک تمناؤں سے آگاہ کیا۔ صدر زرداری کی فروری میں دورہ چین اور چائنا ڈیلی میں شائع مضمون کی تعریف۔ پانی کا سیاسی ہتھیار کے طور پر استعمال، بنیادی انسانی حقوق کی نفی، کوئی فریق سنتاس معاہدے کو یک طرفہ معطل یا ختم نہیں کر سکتا۔ پاکستانی مندوب عاصم افتخار کا اقوام متحدہ ہیڈ کوارٹرز میں سنتاس معاہدے اور آبی بحران کے موضوع پر تقریب سے خطاب، کہا سنتاس معاہدہ قانونی طور پر قائم اور مؤثر ہے، بھارتی اقدام سے علاقائی امن و استحکام پر سنگین اثرات مرتب ہوں گے۔ عالمی ثالثی عدالت نے معاہدے کی قانونی حیثیت اور تنازعات کے حل کے طریقہ کار کی توثیق کی۔ اقوام متحدہ میں حماس کے بغیر مسئلہ فلسطین کے 2 ریاستی حل کی قرارداد منظور۔ جنرل اسمبلی نے سعودی عرب اور فرانس کی مشترکہ قرارداد کثرت رائے سے منظور کر لی۔ نیو یارک اعلامیے کے نام سے قرارداد کے حق میں 142 ووٹ آئے۔ امریکہ اور اسرائیل سمیت 10 ممالک نے مخالفت کی، 12 ارکان ووٹنگ میں شریک نہیں ہوئے۔ حماس سے ہتھیار ڈالنے اور یرغمالیوں کی رہائی کا مطالبہ، 2 ریاستی حل پر 22 ستمبر کو بین الاقوامی سربراہی کانفرنس پر اتفاق۔ غزہ میں دہشت گرد اسرائیل کے ہاتھوں فلسطینیوں کی نسل کشی، صہیونی فوج نے مزید 72 فلسطینیوں کو شہید کر دیا، 356 زخمی۔ غذائی قلت سے 147 بچوں سمیت 413 فلسطینی شہید ہو چکے۔ 7 اکتوبر 2023 سے اب تک شہداء کی تعداد 64,718 ہو گئی۔ اسرائیلی فورسز کے غزہ سٹی میں 13 لاکھ فلسطینیوں کو انخلا کی وارننگ۔ جنگی مجرم نیتن یاہو نے مغربی کنارے کے آباد کاری توسیع منصوبے پر دستخط کر دیے۔ نیوزی لینڈ کے شہر آکلینڈ میں فلسطین کے حق میں بڑا مظاہرہ، اردن کے دارالحکومت عمان اور یمنی دارالحکومت صنعاء میں بھی فلسطین کے حق میں ریلیاں۔ دوحہ پر اسرائیلی حملے کے بعد امریکی صدر ٹرمپ اور قطری وزیر اعظم کی ملاقات، مشرق وسطیٰ کے لیے خصوصی امریکی ایلچی اسٹیو وٹکوف بھی شریک ہوئے۔ ملاقات میں دوحہ پر اسرائیلی حملے کے بعد کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ امریکی صدر نے قطر پر اسرائیلی حملے پر ناراضی کا اظہار کیا۔ قطری وزیر اعظم، نائب امریکی صدر جے ڈی وینس اور امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے بھی ملے۔